الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور فرما برداری کا نام ہے، اور اطاعت اور فرما برداری محبت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونا اور محبت بھی شدید ہونا، انتہا درجے کی محبت کا ہونا، یہ اسلام میں اور دین میں مطلوب ہے۔ جتنی نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہوگی اتنا زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنا آسان ہوگا، اور جتنی محبت میں کمی ہوگی اتنی اطاعت میں کمی ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر وہ اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور وہ اس کو ناراض نہیں کیا کرتا۔ جب اس کو محبت ہو جائے تو پھر اس کو ناراض کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام کی گویا بنیاد ہے۔ اس طرح ہے جس طرح گاڑی کے لیے پیٹرول ہوتا ہے، اس طرح ہے جس طرح درخت کی جڑ کے لیے پانی ہوتا ہے۔ محبت ہے تو دین ہے، محبت نہیں ہے تو دین نہیں ہے، رسم ہے، عادت ہے، فارملٹی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کچھ کیا وہ سب محبت میں مجبور ہو کر کیا، محبت میں کیا۔ حضرات صحابہ کرام جدی پشتی مسلمان نہیں تھے کہ کہا جائے کہ بس باپ نے عادت ڈال دی تھی اس لیے پڑھ رہے تھے نمازیں، نہیں، بلکہ حضرات صحابہ کرام عاشق تھے۔ حضرات صحابہ کرام سچے عاشق تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ عشق میں کر رہے تھے، محبت میں کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہیں مجھ سے، ماں باپ سے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت نہ ہو جائے۔
جب تک تمہیں مجھ سے ماں باپ سے بھی زیادہ اور بچوں سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوتی، تب تک تم یوں نہ سمجھو ہم مومن ہیں، ایمان بہت ابھی دور ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن سچی بات یہ کہ جان زیادہ پیاری ہے۔ حضرت عمر جو تھے نا، وہ کھرے آدمی تھے، کھرے آدمی تھے، سیدھے آدمی تھے، یعنی کہ اندر کچھ باہر کچھ، یہ منافقت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی، وہ جیسے اندر تھے ویسے ہی باہر ہوتے تھے۔ اس لیے یہ نہیں سوچا کہ نمبر کم ہو جائیں گے، کیسے کہہ دوں نمبر کم ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ شیخ کو اپنی کمیاں نہیں سناتے، کہیں ہم ان کی نظروں میں چھوٹے نہ ہو جائیں۔ اپنی کمیاں سناتے ہوئے شرماتے ہیں، نہیں سناتے ہیں، اپنی خوبیاں سناتے ہیں، مجھے یہ خواب آیا، مجھے یہ خواب آیا، میں نے یہ دیکھا، اور میں نے نماز پڑھی، مجھے اتنا رونا آیا، اور میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے، یہ سناتے ہیں۔ یہ نہیں سناتے ہیں کہ جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو کتنا دل برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، جب نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور فجر میں اٹھنے کے لیے مجھے بڑی مشکل پیش آتی۔ اپنی کمیاں نہیں سناتے ہیں، اور جو لوگ اپنی کمیاں نہیں سناتے ہیں ان کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی، وہ ویسے کہ ویسے ناقص رہتے ہیں، ناقص ہی مر جاتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد پچھتائیں گے۔ اس لیے جو آدمی ڈاکٹر کی نظر میں معزز بننے کے لیے اپنی بیماری ہی نہ سنائے، بڑا ناسمجھ اور نادان ہے۔ ایک نوجوان نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، بہت دل کر رہا ہے زنا کرنے کو، آپ کوئی اجازت دے دیں مجھے، بہت دل کر رہا ہے زنا کرنے کو۔ اگر وہ یہ سوچتے کہ اتنے بڑے نبی کے سامنے زنا کا تو لفظ بھی لینا جرم ہے، اور ایسی بات کہوں گا تو حضور کیا سوچیں گے، یار بڑا گندا آدمی ہے یار، یہ نہیں سوچا، کہنے کہ حضور بہت دل کر رہا ہے زنا کرنے کو۔ آپ علیہ السلام نے ان کو قریب بلایا اور فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا جس سے کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ کیا تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جس سے کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ کیا تم چاہتے ہو کسی تمہاری خالہ کے ساتھ؟ پھر فرمایا پھوپھی کے ساتھ، بہن کے ساتھ۔ ہر دفعہ وہ کہتا نہیں، تو آپ نے فرمایا جس سے تم کرو گے وہ بھی تو آخر کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے سینے پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ یہاں سے توجہ ثابت ہے، یہ جو مشائخ توجہ دیتے ہیں نا، توجہ ڈالتے ہیں، یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کسی گناہ سے اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی زنا سے ہو گئی تھی۔ اللہ، اور بالمشافہ کہتے ہوئے شرم آئے تو آدمی لکھ کے بھیج دے، علاج تو ہو نا۔ اپنی عزت کو بچاتے بچاتے اپنے ایمان کو گنوانا عقل مندی نہیں ہے۔
تو حضرت عمر نے کہا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے میں ماں بھی آ گئی، والد بھی آ گئے، بیٹی بھی آ گئی، بیٹے بھی آ گئے، بہنیں بھی آ گئیں، بھائی بھی آ گئے، سارے آ گئے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تب تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ مجھ سے تمہیں جان سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بس پھر یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ضروری ہے۔ انٹرنیٹ نے جہاں اور بہت سی تباہیاں مچائی ہیں، وہاں ایک نقصان یہ بھی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ایک مسلمان کے دل میں ہوا کرتی تھی اس میں کمی آ گئی ہے۔ پہلے لوگ اللہ اور اس کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کا نام، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، دین بھی نہیں تھا، مدارس بھی نہیں تھے، خانقاہیں نہیں تھیں، کچھ نہیں تھا، تبلیغ بھی نہیں تھی، لیکن فطرت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ان کے موجود ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں سندھ میں لوگ مسجد میں آتے نہیں تھے، لیکن مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو یوں کر کے گزرتے تھے اور سر پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ مسجد کے پاس سے ننگے سر نہیں گزرتے تھے۔ جاہل، ان پڑھ، بے نمازی، فاتحہ نہیں آتی، لیکن مسجد کے پاس سے گزرتے تو سر پہ کپڑا ڈال دیتے، یوں کر کے گزرتے تھے، ہاتھ جوڑ کے گزرتے تھے۔ اور کسی کا کسی سے دل خوش ہوتا تو سب سے بڑی جو دعا دیتا تھا وہ یہ ہوتی تھی اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، اور جس کو دی جاتی تھی اس کے بھی وارے نیارے ہو جاتے تھے، اس کا بھی دل باغ باغ ہو جاتا تھا کہ مدینہ دکھائے، اللہ تیرے منہ کو میٹھا کرے، اللہ تیری زبان کو مبارک کرے۔ کتنی اچھی دعا دے دی تم نے۔ اپنی جائیدادیں بیچ کر، اپنی زندگی کی جمع پونجی لے کر وہ مدینہ دیکھنے جاتے تھے۔ اتنی اللہ اور اس کے نبی سے لوگوں کو محبت ہوا کرتی تھی۔ آج انٹرنیٹ نے دل کو اتنا سیاہ کر دیا ہے کہ دل ہی نہیں کھنچتا اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف دل ہی نہیں کھنچتا۔ آپ علیہ السلام کا نام سن کے دل میں ایک جو ٹھنڈک آ جانی چاہیے وہ ٹھنڈک نہیں آتی، دل سیاہ ہو گئے ہیں، دل مردہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھائیوں اسلام کی بنیاد ہے۔ بہت محبت چاہیے حضور سے، بہت محبت چاہیے، بہت محبت چاہیے، بہت محبت چاہیے۔ جیسے بچھڑے ہوں کو یاد کر کے انسان روتا ہے، اس سے زیادہ حضور کو یاد کر کے رونے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک گھر کے پاس سے، اپنے خلافت کے زمانے میں ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، اور آواز کیا تھی؟ ایک عورت تھی جو آپ علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ المصطفون الاخیار قد كنت قواما بكم بالاسحار یا لیت شعری هل تجمعنی الدار۔ نیک لوگوں کی کہ درود ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سارے فرشتے
آپ پر درود پڑھیں۔ آپ رات کو بڑی لمبی نماز پڑھنے والے اور بہت رونے والے تھے۔ اے کاش مجھے پتہ چل جائے کہ کبھی ہمیں اور آپ کو دوبارہ اللہ جمع کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اے کاش مجھے پتہ چل جائے کہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ اشعار جب حضرت عمر نے سنے تو وہیں دروازے کے پاس بیٹھے ساری رات روتے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو بھی مانگنا چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کو بھی مانگنا چاہیے اور بہت مانگنا چاہیے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں آپ کو، مجھے آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، اور میں کیا بتاؤں آپ کو، مجھے آپ سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، اچانک آپ کی یاد مجھے تڑپا دیتی ہے اور اتنا آپ کی محبت میں تڑپتا ہوں کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ اسی وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں، پھر کہیں جا کے مجھے چین آتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ ایک مجھے پریشانی ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو آپ تو جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، بہت اوپر ہوں گے، اور میں تو پتہ نہیں نیچے کہاں ہوں گا۔ تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ میں جنت میں آپ کو نہ دیکھ سکا تو کیا ہوگا۔ اگر میں جنت میں آپ کو نہ دیکھ سکا تو کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام اس عاشق زار کی بات کو سن کے کچھ نہیں کہہ سکے، خاموش رہے، یہاں تک کہ اس عاشق زار کے عشق پہ اللہ کو اتنا رحم آیا کہ حضرت جبریل آ گئے اور آ کے قرآن کی آیتیں سنائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے نبی ان کو بتاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ فرما بردار ہیں تو پھر آپ ٹینشن نہ لیں کہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، نہیں آپ دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہما ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ جب آپ مجھے یاد آتے ہیں اگر میں وہاں سے اٹھ کے آپ کی ایک دفعہ زیارت نہ کر لوں تو مجھے یقین ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ لیکن مجھے پریشانی یہ ہے کہ جنت میں اگر ہم گئے تو ہم تو نیچے ہوں گے، آپ اوپر ہوں گے، تو آپ اوپر ہم نیچے، ملاقات اگر مشکل ہوئی تو کتنا مسئلہ ہوگا، مزہ تو نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی۔ جب یہ آیت اتری تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا تم نے سوال کیا تھا نا مجھ سے، تم نے کہا تھا نا مجھ سے کہ کیسے مزہ آئے گا اگر آپ اوپر ہوئے اور میں نیچے ہوا، تو دیکھو اللہ نے آپ کے جواب میں یہ آیت اتاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو وہ آیت پڑھ کے سنا دی۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایک ہی چیز ہے، اللہ رسول سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا جس سے تمہیں محبت ہے تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس کہتے ہیں
یہ جو جملہ آپ نے فرمایا نا، انت مع من احببت، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جس سے تمہیں محبت ہے، اس سے زیادہ مجھے کسی بات سے زندگی میں خوشی نہیں ہوئی۔ پھر فرمانے لگے، ہاں ہاں میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی کرتا ہوں، عمر سے بھی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں ان کی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک آدمی کسی سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا نا کہ جو جس سے محبت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا۔ اب ایک آدمی محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ کہنے لگے، میں تو اللہ رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر بے شک تو انہی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ حضرت ابو ذر نے دوبارہ کہا، مجھے تو اللہ رسول سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرے گا۔ حضرت ابو ذر نے تیسری دفعہ کہا، مجھے تو اللہ رسول سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ علیہ السلام پر فاقہ آیا اور آپ کو شدید بھوک لگی اور آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ حضرت علی کو کسی نے بتایا کہ علی، آپ کو پتہ ہے حضور کے پاس کئی دن سے کچھ نہیں ہے؟ کہا اچھا۔ اسی وقت اٹھے اور باہر نکلے، کہیں کوئی مزدوری مل جائے، مزدوری کر لوں اور آقا کے لیے کچھ لے آؤں۔ ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے۔ اس سے کہا، آپ مجھ سے تھوڑی سی مزدوری لے لیں گے؟ میرے نبی کو بہت بھوک ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم کنویں سے ایک ڈول پانی کا نکال کر باغ کو لگاؤ تو ایک کھجور ملے گی، ایک ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ حضرت علی نے 17 ڈول نکالے اور 17 کھجوریں لیں۔ یہودی نے کہا، تھوڑا سا اور کر لو اور بھی ہم دے دیں گے۔ کہنے لگے بس۔ یہ کھجوریں لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا، ابو الحسن کہاں سے لائے؟ چونکہ آپ علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ علی کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کہاں سے لائے؟ کہ رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو بھوک ہے تو میں نکلا تھا کوئی کام تلاش کرنے کے لیے تاکہ آپ کے لیے کچھ کھانے کی چیز لے آؤں۔ آپ نے کہا، علی تم نے اتنی مشقت اس لیے اٹھائی کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس پہ آزمائشیں تو آتی ہیں، اس پر آزمائشیں تو آتی ہیں۔ اللہ۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں، میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے کہا، میری ماں میرا باپ آپ پہ قربان ہو جائے، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کعب، آج 3 دن سے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، 3 دن سے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں، میں اسی وقت اٹھا، ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا تھا، کنویں سے بھر بھر کے اونٹ کو پانی پلا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، اگر میں پانی پلا دوں آپ کے اونٹ کو تو آپ مجھے کچھ دے دیں گے؟ ان کا دے دوں گا۔ کیا؟ ایک ڈول پلاؤ، ایک کھجور دوں گا۔ کہتے ہیں میں اونٹ کو
بھر بھر کے پلاتا رہا، کنویں سے ڈول بھرتے تھے اور اونٹ کو پلاتے تھے۔ چند ڈول میں نے اونٹ کو پلا دیے، اس نے مجھے تھوڑی سی کھجوریں دے دیں، میں آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کعب کہاں سے لائے؟ میں نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کعب کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ کتنے زبردست الفاظ ہیں، اتحبنی یا کعب، کعب مجھ سے پیار کرتے ہو تم؟ کہا میرے باپ آپ پہ قربان، جی پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس پہ تنگی تو آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کعب تم پہ ایک آزمائش آئے گی، اے کعب تم پہ ایک آزمائش آئے گی، تیار رہنا۔ اس کے بعد حضرت کعب نظر نہیں آئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کعب کا کیا ہوا؟ کہا جی وہ تو بہت بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام خود بنفس نفیس اس کے گھر تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، اور آپ نے فرمایا کعب تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، یعنی اللہ تم سے راضی ہے۔ تو حضرت کعب کی والدہ نے کہا کعب تجھے جنت مبارک ہو۔ ماں نے کہا، آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو اتنا بڑا بول بول رہی ہے؟ یہ کون ہے جو اتنا بڑا بول بول رہی ہے؟ بھئی میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تو جنت کی بشارت دیتے پھرو اوروں کو؟ یہ کون ہے جو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے؟ تو حضرت کعب نے کہا یا رسول اللہ میری ماں ہے جو کہہ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام کعب تجھے کیا پتا اگر کعب نے کوئی ایسی لایانی کی بات کہہ دی ہو جس کا کوئی نفع نہیں تھا، یا کوئی ایسی چیز اللہ کے نام پہ نہ دی ہو جو دینی چاہیے تھی، جس کے دینے سے کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، تو پھر تو یہ فوری جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو تم کیسے کہہ رہی ہو کہ اے کعب تیرے لیے جنت مبارک ہو؟ ایک صحابی ہے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کوئی تکلف نہیں کیا، آپ علیہ السلام سے چپک گئے، گلے لگ گئے، چپک گئے اور نیچے بیٹھ کے آپ علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دینے لگ گئے۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں، چاہے آپ کتنا مشکل حکم دیں، طلحہ آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حالانکہ تھے چھوٹے سے، بچے سے تھے، یہ لڑکے سے تھے۔ آپ کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا چلو ایسے کرو، فوراً جاؤ اور اپنے باپ کو قتل کر دو۔ وہ اسی وقت اٹھے اور گئے باپ کو قتل کرنے۔ آپ نے فوراً بلا لیا۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث بقطیعۃ رحم، میں رشتے توڑنے نہیں آیا ہوں، رشتے جوڑنے آیا ہوں۔ میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ مشکل سے مشکل حکم دو، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ تم دل سے کہہ رہے ہو یا اوپر سے۔ اتنا حضور سے پیار کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ بیمار ہو گئے اور لمبا بیمار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ شدید سردی تھی، آپ تشریف لائے۔ جب آپ جانے لگے تو آپ نے گھر والوں سے کہا میں نہیں دیکھتا کہ اب طلحہ بچ سکے، لہٰذا اگر اس کو کچھ ہو جائے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا
تاکہ میں اس کے انتقال کے بعد یہاں حاضر ہو جاؤں، جنازہ بھی پڑھوں، اور پھر جلدی بتانا، مجھے دیر نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف واپس لا رہے تھے، ابھی راستے میں بنو سالم بن عوف قبیلے کے محلے سے بھی نہیں گزرے تھے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام جب چلے گئے، تشریف لے گئے، تو پیچھے حضرت طلحہ کو بتایا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے بلا لینا۔ حضرت طلحہ نے کہا نہیں، تو بس تم مجھے دفن کر دو، مجھے اپنے رب کے ساتھ ملا دو، مجھے دفن کر دو اور کیا کر دو، مجھے اپنے رب کے ساتھ ملا دو، اور حضور کو نہیں بلانا، علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بلانا، اس لیے کہ ہمارے گھر کی طرف آنے میں راستے میں یہود پڑتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں رات کا وقت ہے، میری وجہ سے آقا کو تکلیف نہ ہو، کہیں یہود کوئی شرارت نہ کریں۔ چنانچہ صبح کو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، تدفین تو ہو چکی تھی، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ نے آپ کے ساتھ صفیں بنائیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم الق طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، اے اللہ طلحہ سے ایسے مل کہ یہ تجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو اور تو اسے دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ یہ آپ علیہ السلام سے محبت کا انعام ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی آپ علیہ السلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ عبداللہ بہت مذاق کرتا ہے، بہت مذاق کرتا ہے، طبیعت میں ان کے مذاق زیادہ تھا، بہت مذاق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ادرع کہتے ہیں میں ایک رات نبی پاک علیہ السلام کا پہرا دینے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، اونچی اونچی آواز میں۔ آپ علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص تو دکھلاوا کر رہا ہے، پڑھنا تو آہستہ پڑھو، اتنا چیخ چیخ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ذوالبجادین ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا مدینے میں ہی، جب ان کی تکفین سے فارغ ہوئے، تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو ان کی لاش کو اٹھا کے لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آرام سے لے کر چلو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، بلکہ نہیں، آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا اس کے ساتھ نرمی کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام ان کی قبر کے پاس آئے اور پھر فرمایا، فرشتوں سے فرمایا اس کی قبر کو کشادہ کر دو، اللہ اس کی قبر کو کشادہ کرے۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ عبداللہ کے انتقال پہ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ اہل بیت میں سے تو نہیں ہیں، نہ ہی کوئی پہلی صف کے صحابہ میں سے ہے، اتنے غمگین ہیں آپ عبداللہ کے انتقال پہ؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کا عاشق تھا، عاشق کے مرنے پہ مجھے غم ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کا پاؤں سن ہو گیا، بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتا ہے نا، سو جاتا ہے، سن ہو گیا۔ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن تیرے پاؤں کو کیا ہوا؟ کہنے لگے پٹھا چڑھ گیا ہے، پٹھا چڑھ گیا ہے، سن ہو گیا ہے پاؤں اس وجہ سے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ جب پٹھا چڑھ جائے اور
کوئی عضو سن ہو جائے تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہونا اس کو پکارنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پکارنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے آپ کو بھی جو سب سے زیادہ محبوب ہو نا اس کو پکاریں۔ تو وہ فرمانے لگے یا محمد، یہ کہہ کر جب اپنے پاؤں کو حرکت دی تو پاؤں کھل گیا، صحیح ہو گیا۔ زید بن دسنہ صحابی ہیں، ان کو کفار نے سولی چڑھا دیا تھا، پھانسی دے دی تھی۔ تو ان سے ابو سفیان نے جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، ابو سفیان نے ان سے کہا تھا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا، کیا تم چاہتے ہو کہ آج تمہیں اس تختہ دار سے ہٹا کر یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے، یعنی ان کو معاذ اللہ سولی چڑھایا جائے، آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت زید بن دسنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ سے سولی کو معاف کر دیا جائے، پھانسی کو معاف کر دیا جائے، اور اس کے فدیے میں میرے نبی کو اپنی جگہ کانٹا چبھے۔ جہاں حضور ابھی موجود ہیں وہیں حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھے، اس تکلیف کے عوض مجھے سولی معاف کر دی جائے، میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ابو سفیان کہنے لگے میں نے کسی کو کسی سے اتنا محبت کرتے نہیں دیکھا جتنا اصحاب محمد کو محمد سے محبت کرتا دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد تھے ابو قحافہ، جب وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے آئے اور اپنا ہاتھ پھیلایا، جب حضرت ابو بکر کے والد نے اپنا ہاتھ پھیلایا آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی طرف اسلام پر بیعت کرنے کے لیے، تو حضرت ابو بکر رونے لگے۔ حالانکہ رونے کی بات نہیں تھی، یہ تو خوشی کا مقام تھا کہ آج میرا باپ جہنم سے بچ رہا ہے، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس غم میں رو رہا ہوں کہ اے کاش اس ہاتھ کی جگہ آج آپ کے چچا کا ہاتھ ہوتا، اور آپ کے چچا کے ہاتھ ہونے کی تمنا اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور میری آنکھیں تو تبھی ٹھنڈی ہوتی ہیں جب آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ عشق کا اندازہ تو لگائیں، یعنی گویا یوں کہہ رہے ہیں میرا باپ بے شک دوزخ میں جائے، اے کاش آج ان کی جگہ آپ کا چچا آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہوتا اور وہ جنت میں جاتا اور آپ خوش ہوتے، بس آپ خوش ہوتے تو ہماری اسی میں خوشی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا، عباس، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، عباس اسلام لے آؤ، اللہ کی قسم آپ کا اسلام مجھے میرے باپ خطاب کے اسلام سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، اس لیے کہ آپ کے اسلام سے اللہ کے نبی کو زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ واقعات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام سے کتنی محبت تھی۔ حضرات صحابہ کرام کی تو کیا ہی بات ہے، ان کے بعد والوں نے بھی آپ علیہ السلام سے ایسی محبت کی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، چند دفعہ ان کو حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت ملی، تو جب وہ مدینہ منورہ کی طرف چلتے تھے تو آبادیاں نہیں تھیں، بلڈنگیں نہیں تھیں، بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، دور سے مدینے کے مینار نظر آتے تھے، مسجد نبوی کے مینار دور سے نظر آتے تھے۔ تو
جوں ہی مدینے کے آثار دور سے نظر آتے تھے، ابھی کئی کلومیٹر مدینہ دور ہے، تو حضرت مولانا قاسم صاحب ننگے پاؤں اونٹنی سے کود جاتے تھے اور پتھریلی زمین پہ دوڑنا شروع کرتے تھے، مجنون کی طرح، دیوانوں کی طرح دوڑنا شروع کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے جب حضرت نانوتوی کو اس طرح ننگے پاؤں پتھریلی زمین پہ دوڑتے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی جوش آ گیا۔ انہوں نے جو چھلانگ ماری اور چند ہی قدم چلے تو ان کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم مولانا قاسم صاحب جیسا بننے کی کوشش نہ کرو، وہ تو اپنے آپ میں نہیں، وہ تو اس وقت بے خود ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کو آپ علیہ السلام سے محبت تھی۔ ہم نے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ عشاء کے بعد ان کی مجلس لگتی تھی رائے میں۔ عشاء کے بعد بیرون کمرے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں ان کی مجلس لگتی تھی۔ مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں تبلیغ کا کام انہی کے ذریعے سے ہوا، پورے سعودیہ میں انہی سے ہوا، وہ امیر تھے۔ پھر کچھ حالات آ گئے اور حکومت سعودیہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا، پاسپورٹ ان سے واپس لے لیا۔ چنانچہ جب وہاں سے نکلے تو پھر وہ کہیں ٹھہرے نہیں، فرمانے لگے جب مدینے سے نکل آیا ہوں تو اب پھر کہیں گھر بنانے کو دل نہیں کرتا۔ تو جب نعت عشاء کے بعد نعتیں سنتے تھے، وہ مختلف لوگ نعتیں پڑھتے تھے، ان کو سناتے تھے، مجھے بھی اللہ نے یہ سعادت دی، سنتے تھے مجھ سے نعت سنتے تھے۔ اپنی جو ان کی اپنی گدی تھی اس پر بٹھاتے تھے اور اس پہ بٹھا کے فرماتے تھے اب سنو نعت۔ جب نعت سنتے تھے تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی کی ایسی، جیسے کسی کو پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے نا، پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے شدید، یہ کیفیت ہوتی تھی ان کی۔ دوران نعت ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، یہ انہی کی نعت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ سال اس عاشق زار کو آزمائشوں کی بھٹی میں رکھ کر پکا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو مدینے میں قیام کا انتظام فرمایا۔ جب وہ جا رہے تھے نا تو جاتے جاتے یہ پڑھ رہے تھے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، ابھی جا کے کہہ دو ان سے فرشتوں کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ چلو اب تو جا کے ہے رہنا مدینے، چلو جا کے اب تو ہے رہنا مدینے، زمانہ بڑا ہی عجیب آ رہا ہے، نہ دیکھو گے ہرگز وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ بڑا ہی عجیب آ رہا ہے۔ پھر مدینے میں ہی رہے اور وہیں انتقال ہوا اور وہیں ان کی جنت البقیع میں قبر بنی۔ میرے حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ مثالی عاشق تھے۔ اس عشق کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا تھا
کہ وہ جب چاہتے تھے حضور کو دیکھ لیتے تھے، دن ہو رات ہو، سوئے ہوئے ہوں یا بیداری ہو، بس آنکھ بند کرتے تھے اور سرکار کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جوں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ کتب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے گواہ تھے۔ اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب کبھی بھی کوئی سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ مشورہ آپ علیہ السلام سے کرتے تھے اور حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کے توسط سے کرتے تھے۔ عبدالحفیظ، آپ علیہ السلام سے پوچھ کے بتاؤ میں نے فلاں جگہ سفر کرنا چاہ رہا ہوں، کروں یا نہ کروں؟ اگر سفر کا حکم ہے تو پھر دعا بھی کرواؤ۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے بھائی میری چابی تو عبدالحفیظ کے پاس ہے، مجھے کہیں لے کے جانا ہے تو چابی عبدالحفیظ کے پاس ہے، عبدالحفیظ وہاں سے پوچھے گا، مجھے بتائے گا، ہم جائیں گے۔ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت اللہ کی طرف سے ہے، جب آخری دفعہ تشریف لائے تھے تو ایسے ہی میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر کوئی آپ کا ایسا عمل ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی کوئی آپ کی طرف سے اس کو جاری رکھے؟ کوئی آپ کا ایسا عمل ہو تو مجھے ارشاد فرما دیں، خادم حاضر ہے۔ تو فرمانے لگے ہاں، صبح شام حضور پہ درود پڑھنا، یہ میرا زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ ہے۔ اجن اوتا کن میں طالب تمارین، آدے سی اتھی ویا مڑیوں منہ مارین، جے کہ جی اکھے جی آرین سے لاہوتی لڈے ویا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی فرماتے ہیں کہ آج خانقاہیں خالی ہیں، وہ لوگ کہاں چلے گئے جو نظر ڈال کے دل کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ تو آخری دفعہ حضرت کا انتقال ہوا ساؤتھ افریقہ، ڈربن ساؤتھ افریقہ، دنیا کا آخری کنارہ جہاں پر دنیا ختم ہوتی ہے، جنوب میں جہاں اٹلانٹک شروع ہوتا ہے دنیا ختم ہوتی ہے، وہاں پہ حضرت کا انتقال ہوا۔ جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو ان کی عادت شریفہ یہ تھی، چونکہ رہائش تھی مکے میں، تو عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کبھی بھی ان کو جانا ہوتا تھا سفر پہ تو مدینے جاتے تھے، آپ علیہ السلام کے روضے کی زیارت کر کے پھر سفر پہ جاتے تھے۔ چنانچہ جب ساؤتھ افریقہ جانے لگے تو مدینے گئے، مدینے سے واپسی میں گھر تشریف لائے تو اپنی اہلیہ سے فرمایا بیگم میں جب بھی مدینے جاتا ہوں تو آپ علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ اب میرا دل کرتا ہے کہ مدینے میں رہوں، آپ اجازت دے دیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کام کرو، جب وقت آئے گا تو ہم خود ہی بلا لیں گے۔ کام کرو، جب وقت آئے گا تو ہم خود ہی بلا لیں گے۔ آج جب میں آپ علیہ السلام کے روضے پہ گیا اور آپ علیہ السلام سے دوبارہ یہی درخواست کی تو فرمایا ٹھیک ہے اب بے شک آ جاؤ۔ یہ اپنی اہلیہ کو سنایا، سامان اٹھایا اور چلے گئے جدے، اور وہاں سے بیٹھے جہاز میں، اور ڈربن ابھی پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں ہارٹ اٹیک ہوا، اور لیکن حضرت کو محسوس نہیں ہوا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جو ہی اترے تو طبیعت خراب تو تھی، چکر آ رہے تھے، تو حضرت کو وہاں سے ہسپتال لے جایا گیا۔ جب وہاں ڈاکٹروں نے ECG نکالا تو کہا آپ کو تو بڑا شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور آپ کے کئی وال بند ہیں، آپ یہاں سے ہلے بھی نہیں۔ حضرت کو لٹا کے کپڑے پھاڑنے لگے، کپڑے پھاڑ کے اتارنے لگے، کرتا پھاڑ کے اتارنے لگے۔ فرمایا نہیں، پھاڑو نہیں،
پھاڑو نہیں، کپڑے پھاڑتے کیوں؟ اٹھ کے بیٹھ گئے اور صحت مند آدمی کی طرح سے اپنا جبہ اتارا اور لیٹ گئے، اور لیٹتے ہی کہا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اور یہ کہہ کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہاں تک بات عجیب ہے، لیکن اس کے بعد اس سے بھی عجیب ہے۔ وہ کیا ہے کہ جنت البقیع جو مدینے کا قبرستان ہے، اس کا افتتاح ہوا تھا ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی حضرت عثمان بن مظعون سے۔ وہ سب سے پہلے آدمی ہیں جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، سب سے پہلے آدمی جنت البقیع میں دفن ہونے والا سب سے پہلا مسلمان حضرت عثمان بن مظعون تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون سے لے کر آج تک کوئی بادشاہ، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا ولی آج تک ایسا نہیں ہوا جو فوت تو ہوا ہو مدینے سے باہر اور دفن ہوا ہو مدینے میں، ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ یہ اتنے سعودیہ کے بادشاہ فوت ہوئے، ایک بھی وہاں دفن نہیں ہے۔ ریاض میں دفن ہے، وہاں نہیں ہے، ایک بھی بادشاہ نہیں ہے۔ عباسی اتنے بادشاہ فوت ہوئے، بنو امیہ کے اتنے بادشاہ فوت ہوئے، کوئی بھی یہاں نہیں ہے۔ ترکی کے اتنے، خلافت عثمانیہ کے اتنے بادشاہ فوت ہوئے، ان کی تو حکومت تھی نا یہاں پہ، ایک بھی یہاں دفن نہیں ہے۔ مدینے سے جو مکے میں فوت ہوگا وہ بھی مدینے میں دفن نہیں ہوگا، یہ وہاں کا طے شدہ اصول ہے۔ اس کی خلاف ورزی تاریخ اسلام میں آج تک کبھی نہیں ہوئی، لیکن حضرت کا انتقال ہوا دنیا کے آخری کنارے ڈربن میں، اور قبر بنی جنت البقیع میں۔ جب وقت آئے گا تو ہم خود ہی بلا لیں گے۔ بات یاد آ گئی آپ کو؟ جب وقت آئے گا تو ہم خود ہی بلا لیں گے۔ اور آخری دفعہ فرمایا اب بے شک آ جاؤ۔ حضور بڑے وفادار ہیں، جو حضور سے عشق کرتے ہیں حضور ان کی بڑی لاج رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ بڑے مزاحیہ ہیں، صحابہ نے شکایت کی آپ ان کو سمجھائیں یا رسول اللہ، بہت سارا دن ان کو مذاق ہی سوچتی ہے۔ اب نے فرمایا چھوڑ دو اس سے، اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، جانے دو میرا عاشق ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ افغانستان کے تھے۔ افغانستان میں ایک شہر ہے ہرات، آج بھی ان کی وہاں قبر ہے، ہرات کے تھے۔ حج کا سفر الگ کیا، حج کے لیے گئے، بیت اللہ بھی گئے، مدینہ بھی گئے۔ ایک سفر صرف افغانستان ہرات سے مدینے کیا جس میں مکے گئے ہی نہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ حضور اتنے ملکوں کو طے کرتا ہوا صرف آپ کی وجہ سے آیا ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ مدینے گئے، مدینے ہی سے واپس، اور کہیں نہیں گئے۔ آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ایک دفعہ، تو جب صبح ہوئی تو اور کوئی مزہ چکھا نہ ہو نا تو اس کی تڑپ اور طلب کم ہوتی ہے، ایک دفعہ چکھ لیا جائے تو پھر اس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو صبح کو اٹھے تو زار و قطار روتے رہے، بے قرار، پریشان۔ اسی پریشانی میں یہ اشعار کہے،
نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببر این جان مشتاقم دراں جا نثار روز خیر البشر کن توئی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچہ شد جامیز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ اے صبح صبح چلنے والی ٹھنڈی ہوا، تیرا حجاز مقدس کو بھی تو گزر ہوگا نا۔ ٹھنڈی ہوا صبح دنیا میں ہر جگہ چلتی ہے، تو اے صبح صبح چلنے والی ٹھنڈی ہوا، جب تیرا بطحا سے گزر ہو نا تو جامی کے حالات محمد کو ضرور سنانا، بتانا کہ جامی بہت بے قرار ہے، بہت پریشان ہے، عشق سے مرا جا رہا ہے۔ اور اے نسیم، اے ٹھنڈی ہوا، ایسے کر میرے اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اپنے ساتھ جھونکوں میں لے جا اور جا کے حضور کے روضے کے آس پاس مجھے نچھاور کر دے، اور یہ بھی جا کے کہنا اے دنیا کے بادشاہ، اے محمد، ایک دفعہ مہربانی کی نظر اس گنہگار جامی کی طرف اور کر لے، اگرچہ جامی تیری مہربانی سے مشرف ہو چکا ہے، لیکن اے اللہ یہ مہربانی ایک دفعہ پھر کر دینا۔ کیسے عاشق تھے حضرت شیخ نے فضائل درود شریف میں حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصیدہ لکھا ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ قصیدہ انہوں نے لکھا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کو میں نے جا کے حضور کے روضے پہ پڑھنا ہے، حضور کو سنانا ہے، حضور کو سنانا ہے۔ چنانچہ یہ قصیدہ لے کر رخت سفر باندھا اور افغانستان سے چل سو چل، افغانستان سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے شام، شام سے حجاز مقدس، اور اس کے بعد بھی سینکڑوں کلومیٹر آگے مدینہ اور مکہ معظمہ پہنچے تو مکے کے امیر کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا اس شکل کا ایک شخص ہے، اس کو تلاش کرو۔ لوگ تھوڑے ہوتے تھے، اس شکل کا ایک شخص ہے، اس کو تلاش کرو، اس کو مدینے نہ آنے دو۔ امیر اٹھا، تلاش کرایا، مل گئے، پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ دوبارہ رات ہوئی، آپ علیہ السلام کی دوبارہ زیارت ہوئی، کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اسے جیل میں ڈال دو۔ آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا میں تو یہ نہیں کہا تھا کہ تم جیل میں ڈال دو، یہ کوئی مجرم تھوڑی ہے، اس نے ایک نعت کہی ہے، میری محبت میں کچھ اشعار لکھے ہیں، اور وہ ایسے اشعار ہیں، وہ اشعار ایسے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اگر اس نے آ کے میرے روضے پہ ان کو پڑھ لیا تو پھر لا محالہ قبر سے میرا ہاتھ باہر آ جائے گا مصافحے کے لیے، اور اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس کو روکو۔ وہ اشعار مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کے آخر میں لکھے ہیں۔ ز مہجور برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، نہ آخر رحمت للعالمین چرا از ہم چنا غافل نشینی، ز خاک لال سیراب برخیز چو نرگس خواب چند از خواب برخیز۔ اے اللہ کے نبی، کائنات عالم کا ذرہ ذرہ
آپ کی جدائی میں جاں بلب ہے، دم توڑ رہا ہے، اے رسول خدا نگاہ کرم فرمائیے، اے ختم المرسلین رحم فرمائیے۔ آپ یقیناً رحمت للعالمین ہیں، ہم حرمہ نصیبوں اور ناکامان قسمت سے آپ کیسے تغافل فرما سکتے ہیں؟ اے لال اے خوش رنگ، اپنی شادابی و سیرابی سے عالم کو مستفید فرمائیے، اور خواب نرگسی سے بیدار ہو کر ہم محتاجان ہدایت کے قلوب کو منور فرمائیے۔ اپنے سر مبارک کو یمنی چادروں کے کفن سے باہر نکالیے، کیونکہ آپ کا روح انور صبح زندگانی ہے۔ اگر آپ نے اپنے یمن کی جن چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا ہے، اگر آپ نے اپنا چہرے انور چند سیکنڈوں کے لیے باہر نکال لیا نا، تو دنیا میں صبح آ جائے گی اور رات کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے، اپنے جمال جہاں آرا سے ہمارے دن کو فیروز مندی اور کامیابی عطا کر دیجئے، جس میں اطہر پر حسب عادت عنبر بیز لباس آراستہ فرمائیے، اور سفید کافوری امامہ زیب سر فرمائیے۔ حضرت جامی آپ علیہ السلام سے التجا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ جیسے ہوا کرتے تھے، ایک دفعہ پھر سے سج کے ہمیں دکھائیے نا، وہی کپڑے وہی امامہ سر پہ سجا کے تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے آئیے۔ اپنی عنبر بار اور مشکیں زلفوں کو سر مبارک سے لٹکا دیجئے، تاکہ ان کا سایہ آپ کے باک برکت قدموں میں پڑے، اور حسب دستور طائف کے مشہور چمڑے کی مبارک نیلین پہنیے، اور ان کے تسمے، وہ جو نیلین آپ نے پہنی ہے نا، جو پہلے آپ پہنا کرتے تھے، وہ دوبارہ پہن کے ہمیں دکھائیے کہ ہم دیکھیں آپ کیسے لگتے ہیں۔ لیکن پہلے تو آپ طائف کے چمڑے کی پٹیاں بناتے تھے نا، طائف کے چمڑے کی پٹیوں کے تسمے اپنے نالین کو لگاتے تھے۔ اب آپ طائف کے چمڑے کو نہیں، اب آپ ہمارے جسم کی رگوں اور ہمارے جسم کی کھال کو کھینچ کے اس سے اپنے نالین کے تسمے بنائیے۔ تمام عالم اپنے دیدہ دل کو فرش راہ کیے ہوئے اور بچھائے ہوئے ہے، اور فرش زمین کی طرح آپ کی قدم بوسی کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حجر شریف یعنی گنبد خضرا سے باہر آ کر صحن حرم پہ میں تشریف رکھیے، راہ مبارک کے خاک بوسوں کے سر پہ قدم رکھیے۔ آپ باہر تشریف لا کے زمین پہ قدم نہ رکھیں، عشاق لیٹ جائیں گے ان کے قدموں پہ چڑھ کے، ان کے قدموں کو اپنے نالین سے رونتے ہوئے گزر جائیے۔ عاجزوں کی دستگیری، بے کسوں کی مدد فرمائیے، مخلص عشاق کی دل جوئی اور دلداری کیجیے۔ اگرچہ ہم گناہوں کے دریا میں سر سے پاؤں تک غرق ہیں، لیکن آپ کی راہ مبارک پہ تشنا اور خشک لب پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ان کو کسی نے دیکھا کہ گنبد خضرا کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، گنبد خضرا کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نگاہیں سبز گنبد پہ ٹکی ہوئی ہیں، اور رو رہے ہیں زار و قطار، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کرم یا محمد، کرم یا محمد، کرم یا محمد، کرم یا محمد کہ در پہ تمہارے غریب آ گیا ہے۔ کرم یا محمد، کرم یا محمد کہ در پہ تمہارے غریب آ گیا ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے باب مجیدی، پہلے تو وہیں تک تھی مسجد نبوی، اب بہت آگے چلی گئی ہے، دوسری چھتری کے پاس باب مجیدی ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، کر کے نثار آپ پہ گھر بار یا رسول،
اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول۔ ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں، اور اس سے زیادہ ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول۔ بس یہی چاہیے کہ یہیں روح نکل جائے اور دنیا سے رخصتی ہو جائے۔ تو اس لیے میں اور آپ اپنے نبی سے عشق کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، حضور سے عشق کریں گے نا۔ درود شریف جو پڑھتے ہیں نا، چلتے پھرتے بے شک پڑھا کریں، چلتے پھرتے درود پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک ایک تسبیح صبح شام کی ہے نا، یہ تو بیٹھ کر پڑھیں، اور ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ اس نیت سے پڑھیں کہ میں حضور کے روضے پہ بیٹھا ہوں، اس تصور سے پڑھیں۔ آپ حالہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ سنہری جالیوں کے پاس بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے درود پڑھا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ پڑھیں گے اس طرح درود روزانہ؟ ہاں، آنکھیں بند کر کے سنہری جالیوں کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر درود پاک پڑھا کریں ٹھہر ٹھہر کے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور آپ علیہ السلام کا عشق پیدا کرنے کے لیے ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ دلائل الخیرات کا ورد کرنا چاہیے۔ دلائل الخیرات ایک درود شریف کی کتاب ہے، حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، بہت پرانی کتاب ہے، 500 سال پرانی کتاب ہے۔ تو اس میں درود پاک لکھے ہوئے ہیں، 7 منزلوں میں تقسیم ہے، روزانہ ایک منزل اس کی پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ہے اہتمام سے، اور بہتر ہے وقت کو مقرر کر کے، لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں 15 منٹ۔ ایک عالم نے، بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس فقیر سے ایک دفعہ شکایت کی کہ مجھے آپ علیہ السلام سے محبت کی جو کیفیت ہے نا وہ نہیں ہے، یعنی جیسے دل تڑپے نا آپ علیہ السلام کے لیے، وہ کیفیت نہیں ہے میری، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان سے درخواست کی کہ آپ دلائل الخیرات شروع کریں۔ انہوں نے دلائل الخیرات شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پہ عشق رسول کا دروازہ کھولا کہ بس بے خود ہو گئے، کہنے لگے ایسی کیفیت ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ تو دلائل الخیرات کا ورد آپ علیہ السلام کا عشق پیدا کرنے کے لیے بڑی مفید چیز ہے۔ اور تیسری چیز، آپ علیہ السلام کی ہر سنت کو ڈھونڈنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اور عمل کرتے ہوئے یہ استحضار کرنا آقا کی سنت ہے۔ مسجد میں ایسے ہی دائیں پاؤں سے آ رہے ہیں، عادت بن گئی ہے دائیں پاؤں سے آنے کی، لیکن جب دائیں پاؤں رکھیں تو یہ سوچیں آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے چاہ رہا ہوں گھر میں داخل ہوں السلام علیکم، اب عادت ہو گئی ہے، لیکن سلام کہتے ہوئے سوچیں میرے آقا بھی سلام کہتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ کرتا پہن رہے ہیں، پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، تو کرتا پہنتے ہوئے یہ استحضار کریں میرے آقا بھی کرتا ایسے ہی پہنتے تھے۔ پہلے شلوار پہننی چاہیے پھر کرتا پہننا چاہیے، سنت یہی ہے، پہلے شلوار پہنے پھر بنیان پہنے پھر کرتا پہنے۔ شلوار میں پہلے دایاں
دائیں ٹانگ پہنے پھر بائیں ٹانگ پہنے. کپڑے اتارنے میں غسل کرنا ہے، کپڑے اتارنے پہلے کرتا اتاریں پھر بنیان اتاریں، اس کے بعد پھر ہر کام میں سوچیں میرے آقا کی سنت. نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں، سوچیں میرے آقا بھی ہاتھ ایسے ہی اٹھاتے تھے. اللہ اکبر. اس سے آپ علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوگا. کریں گے کوشش انشاءاللہ.